اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمامی مسلمان بھائیوں کو، بہنوں، بیٹیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ سلامتیوں سے مالا مال فرمائے۔ جمعہ شریف کا دن اور آیت الکرسی کا عمل اور شوال المکرم کا آخری اشرا شروع ہو چکا ہے۔ رزق کی تنگی دور کرنے کا ایک بہت ہی خاص عمل، اور جمعہ کا ہی دن وہ دن ہے جس دن کے اندر اللہ کا خاص فضل و کرم پوری مخلوقات پہ ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن مسلمانوں کی عید بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو آیت الکرسی کے اس بڑے وظیفے سے زندگی کی ہر پریشانی کا خاتمہ، رزق بارش بن کے برسے، ہر مقصد اور ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اور ایسا باکمال وظیفہ جو آپ نے پہلے نہ کبھی پڑھا نہ کبھی سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات خود آپ کی اور آپ کے خاندان کی اور آپ کے کاروبار کی حفاظت فرمائے گی۔ یہ ایسا باکمال وظیفہ جس کے کرنے سے اللہ کریم آپ پر مہربانیاں فرمائیں گے، ہر حاجت فوراً قبول ہوگی، دشمن حاسدین ختم ہوں گے، امیر و غنی اللہ بنائے گا، اور ہر شر سے حفاظت ہوگی، اور اللہ کی کرم نوازی ہوگی، اور رزق بے حساب ہوگا۔ رشتوں کی بندش کا یہ بہت ہی یقینی خاتمہ کرنے والا وظیفہ ہے۔ آیت الکرسی وہ عمل ہے جس گھر کے اندر پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس گھر کے اوپر رحم و کرم کا خاص نزول فرماتے ہیں۔ آیت الکرسی وہ ہے کہ اگر اسے آدمی گھر سے پڑھتے وقت نکلے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے، اور جب آپ گھر داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہوتی ہے، اور جب وضو کے بعد اسے پڑھا جائے تو 70 درجے بلند ہوتے ہیں، اور اگر رات کو سوتے وقت اسے پڑھا جائے تو ایک فرشتہ ساری رات انسان کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر فرض نماز کے بعد پڑھا جائے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور ایک دوسرا پاؤں جو ہے وہ انشاءاللہ جنت میں ہوگا۔ تو اسلامی بہنیں، وہ بیٹیاں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان حال ہیں، تو خدا را جمعے والے دن اگر آپ چاہتی ہیں کہ پسند کی شادی ہو، پسند کا رشتہ ہو، اور آپ کے بچوں کو رشتے ملیں، تو اس عمل کو ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی خیر ہوگی۔ یاد رکھیں کہ ایسے پسند کی شادیوں میں رکاوٹیں بے حد آیا کرتی ہیں۔ کبھی لڑکے کی ماں نہیں مانتی تو کبھی لڑکی کا باپ نہیں مانتا۔ اگر آپ شرعی طور پر نکاح کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے، اپنے بچے بچیوں کے لیے، تو آیت الکرسی کا اس عمل کو کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ میں بار دیگر پھر یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آیت الکرسی کا یہ ایسا معجزہ ہوتا ہے، جس کام اور جس مقصد کے لیے آپ کریں گے وہ مقصد انشاءاللہ پورا ہوگا۔ تھوڑا انسان کوشش کرے اور کچھ اللہ تبارک و تعالی کرم نوازی فرما دیتے ہیں۔ اور آیت الکرسی کی فضیلت پر ایک حدیث آپ کو سنا کے پھر آگے چلتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایماندار آیت الکرسی پڑھ کر اہل قبور کو ایصال ثواب کرتا ہے تو اللہ تعالی ہر قبر میں 40 نور عنایت فرماتا ہے، جن کی روشنی مشرق و مغرب تک پھیلتی ہے، اور پڑھنے والے کو 70 انبیاء کرام علیہم السلام کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ہر اس آیت کے بدلے میں اس کا ایک ایک درجہ بلند کرتا ہے، اور ہر ایک مدفون کے بدلے میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر آیت الکرسی کی اور عظمت اور شان کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے اس عمل کو جمعہ والے دن کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ یہ عمل جمعہ کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز کے درمیان کریں۔ اگر اس وقت نہیں بھی کر سکتے تو کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کریں۔ عمل کرنے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ دعائے قنوت کیا ہے؟ جو ہم نماز وتر میں پڑھتے ہیں تیسری رکعت میں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، یہ ہے جو ہے دعائے قنوت۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رجت نہیں ہوگی، رکاوٹ اور بندش نہیں آئے گی، وظیفہ انشاءاللہ پرفیکٹ کام کرے گا۔
یہ ایک دفعہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اول آخر پڑھنا ہے درود پاک، اور درمیان کے اندر آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے 11 دفعہ۔ کتنی دفعہ؟ 11 ٹائم، 11 دفعہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، لیکن ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس طرح جب ایک دفعہ پڑھ لیں تو 3 دفعہ آپ نے یا بصیرو یا بصیرو یا بصیرو، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت الکرسی پڑھنی ہے، درمیان آخر میں پھر جا کے 3 دفعہ یا بصیرو یا بصیرو یا بصیرو۔ اس طرح آپ نے 11 ٹائم آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد 3 دفعہ اللہ جل شانہ کا یہ نام جو ہے نا، یا بصیرو یا بصیرو یا بصیرو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ جس مقصد اور جس کام کے لیے پڑھنا ہے وہ مقصد، وہ کام آپ کے ذہن میں ہو، آپ کے خیالات میں ہو، تو اس کے بعد جب عمل مکمل ہو جائے تو اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں اور اللہ وحدہ لا شریک جل شانہ کی بارگاہ کے اندر خصوصی دعا کریں، اور آیت الکرسی کا صدقہ، آیت الکرسی کی نسبت، آیت الکرسی کا وسیلہ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں پیش کریں کہ یا اللہ مجھ پہ کرم فرما، میری مشکلات آسان فرما، میرے معاملات جو رکی ہوئی ہیں ان کے اندر کرم نوازی فرما۔ آیت الکرسی کا یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے، یقین جانیے کہ اس سے مشکلات حل ہوں گی۔ آپ بذات خود کہیں گے کہ واقعی اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کا بہت بڑا کرم ہوا ہے۔ وہ میری بہنیں، بیٹیاں، وہ بھائی جو بے اولاد ہیں تو وہ اسے اولاد کے لیے بھی عمل کو کر سکتے ہیں، ناراض والدین کو رشتوں کے لیے بھی آپ راضی کر سکتے ہیں، رزق کے لیے بالخصوص یہ وظیفہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ انشاءاللہ آیت الکرسی کا کمال آپ خود دیکھیں گے۔ رزق اور ہر مقصد کے لیے رکاوٹیں اور بندشوں کا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے جو ہے آپ کی زندگی میں ایسی رونقیں آئیں گی، تقدیر بدل جائے گی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہوگی، قبول ہونے میں انشاءاللہ دیر نہیں لگے گی۔ تو میں امید واثق رکھتا ہوں کہ آپ اس عمل سے ضرور استفادہ اٹھائیں گے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی نبی مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ ہم سب کو دین دنیا کی بھلائیوں سے، عزتوں اور عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اس وظیفے کی عام اجازت ہے، اور خدا را کمنٹ سیشن میں اگر کوئی بندہ نمبر دے، اسلامک فقہ کی ID سے آپ کو نمبر دیا جائے تو آپ رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ اپنا نمبر دے کہ جس نمبر پہ رابطہ کریں، میرا یہ کام ہوا ہے، میرا یہ کام ہوا ہے، خدا را ان لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے اسی طرح پیسے دولت ضائع کر بیٹھے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔